بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، خبر نہیں کہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے کون سا دروازہ میرا منتظر ہے، لیکن جہنم کے 7 دروازے بھی میرے منتظر ہوں تب بھی اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھول دے۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ روتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے اور وہ اتنا زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھیں، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز الگ ہے۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ اعتبار زبانی دعووں سے قائم نہیں ہوتا اور نہ اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے۔ اعتبار قائم ہونے کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ حقیقی عمل ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ مومنوں پر جہاد اس لیے فرض ہوا ہے تاکہ وہ پاگل کے ہاتھ سے بھالا چھین لیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع نہ کرتا۔ مشکلات سے نہ گھبرائیں، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا نافرمان بن جاتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے انداز گفتگو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی اور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں پایا۔ ہر غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو بس اچھالنا جانتی ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا ہے، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔